کہ وہ نیک دوست بنائے اور نیکوں کے محفل میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ توبہ کرنے والے تائبین کے واقعات وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے. اس سے دل کو طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے اور انسان توبہ کے اوپر جمع رہتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ایک خاتون تھی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئی اور پھر اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. پھر تیسری طرف رخ پھیر لیا. پھر اس نے یہی کہا. پھر چوتھی طرف. جب 4 مرتبہ اس عورت نے اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تجھے وہم ہو گیا ہوگا. اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاملہ ہوں اور بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا. چنانچہ یہ عورت گھر واپس آ گئی. اب ذرا سوچئے، اس کو کسی پولیس نے نہیں پکڑا ہوا تھا، یہ کوئی جیل میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، مگر یہ اپنے ضمیر کی قیدی تھی. اس کو آرام نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا. یہ پریشان تھی اس بات پہ کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اب جب تک میرے اوپر حد جاری نہیں ہوگی میں اپنے اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس کے دل کو ایک فکر لگی ہوئی تھی، ایک پریشانی لگی ہوئی تھی، ایک غم تھا جس نے اس کو بے چین کیا ہوا تھا. چنانچہ 8-9 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے، اتنا لمبا عرصہ اس نے گزارا اور بالآخر اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو ایک دن وہ اپنے بیٹے کو لے کے نبی السلام کی خدمت میں آئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور عورت ہے قریب میں جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اور عورت تو نہیں ہے، میں ہی ہوں. اور اس زمانے میں یہ فیڈر والی مائیں نہیں ہوتی تھیں جو فارمولا دودھ پلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ. یہ بچے کا دودھ پینا مستقل 1.5-2 سال کا عمل ہوتا ہے. پھر وہ عورت واپس گھر آ جاتی ہے. وہ چاہتی اپنا ذہن بدل لیتی، رائے بدل لیتی، وہ چاہتی مکہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر اس کا دل اس کو مجبور کر رہا تھا کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. مخلوق کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، پروردگار عالم تو جانتے ہیں، اور میں نے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں ناپاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. چنانچہ اس نے بچے کو دودھ پلایا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچے کو لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یعنی بچہ روٹی کھا رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے سالڈ لینا شروع کر دیا ہے، اب یہ صرف دودھ کا محتاج نہیں ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اس عورت کے اوپر حد جاری کی جائے. چنانچہ عورت کے اوپر حد جاری کی گئی. جب اس کو سنگسار کیا گیا تو ایک صحابی اس کو پتھر مار رہے تھے، ان کے اوپر خون کا چھینٹا گرا. تو جب خون کا چھینٹا گرا تو انہوں نے نفرت کے ساتھ کہا کہ ایک ناپاک عورت کا خون میرے کپڑوں پہ کیوں آ کے پڑا. تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو سمجھایا کہ اس عورت کو ایسا مت کہو، لقد تابت توبتن، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لقد قسمت بین اہل المدین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، اگر اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ 70 لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو ایسی سچی توبہ کرنے والوں کے واقعات کو پڑھنے سے انسان کو توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہوتی ہے. اب جو بندہ دل میں توبہ کی نیت کر لے